آج کے زمانے کا امام کون ہے اہل سنت؟ آج کے زمانے کا اہل سنت میں امام کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ہے جس پر امت اجماع کرے، کوئی ایسا امام نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب حفظہ اللہ نے ایک اور پارٹ 2 ڈیبیٹ کروایا، علمی گفتگو کروائی علامہ حافظ زہرائی صاحب اور اسی طرح اہل سنت کے عالم عبدالقادر ہزاروی صاحب کے درمیان۔ اس کے اندر بہت زیادہ نکات ہیں۔ میں نے ایک اور ویڈیو میں جو ابھی پہلے ان کے پہلے پوڈ کاسٹ کے اوپر جو میں نے کمنٹ کیا تھا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں نے ایک بات ہی کہی تھی کہ اہل سنت جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ان کا ایک موضوع پر ایک سٹینس نہیں ہے۔ عجیب ہے، ایک موضوع پر ہزاروں سٹینسز دکھاتے ہیں۔ اب اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں، اس پوڈ کاسٹ سے جو کہ تقریباً 2 گھنٹے کا تھا، 1 hour 50 منٹ سے اوپر، کاش یہ زیادہ ہوتا، آئی ہوپ پارٹ 3 بھی ہو جائے اس کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب اہل سنت کے پاس وہ ایبسلیوٹ گائیڈنس اور ہدایت نہیں ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ خود کنفیوز ہیں۔ ایک موضوع پر ایک سٹینس نہیں ہے، ایک موقف نہیں ہے، دسیوں موقف ہیں، ہزاروں موقف ہیں۔ اب اسی پوڈ کاسٹ کے اندر صرف ایک میں ان کے بات پر ہائی لائٹ اور کمنٹ کرنا چاہوں گا، اور میں شیعہ کتب سے پھر کچھ ایلیبوریشن کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ مفتی فضل ہمدرد حفظہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں، معروف حدیث جو کہ شیعہ کتب میں بھی ہے، سنی کتب میں بھی موجود ہے، کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مات، جو مر جائے، ولم یعرف، اور نہ پہچانے، معرفت حاصل نہ کرے، امام زمان ہی، اپنے زمانے کے امام کی، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ مرا ہے، جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اوکے، اب وہاں پر شیعہ کا سٹینس تو یہاں پر واضح ہے، کیونکہ شیعہ کے پاس امام الی یوم القیامہ موجود ہے۔ لیکن جب عبدالقادر ہزاروی صاحب حفظہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا آج ہمارا کوئی امام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارا کوئی امام نہیں ہوگا تو ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے، خدا نہ خواستہ یہ حدیث ہمارے اوپر عملی ہو جائے گی۔ اوکے، تو انہوں نے کہا نہیں، آج ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ اوکے، آپ خود ویڈیو میں دیکھ لیں، آج کوئی امام موجود نہیں ہے، موجود نہیں، نہ غائب میں ہے، سارے جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ سن لیں، نہ غائب میں ہے نہ اس میں۔ جب خلافت کی بات ہو رہی ہے تو آج کے زمانے کا ہمیں امام معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں، مسلمان ایسی جمہوریت ہے جاہلیت، اور صدارتی نظام ہے، دنیا بڑھ چکی ہے، اب امام مہدی کا انتظار کریں، اب وہ خلافت والا معاملہ آ بھی نہیں سکتا۔ میرے زمانے کا امام کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا نہیں، ہر زمانے میں امام کوئی بھی نہیں ہے، حکومت کے والے سے کوئی نہیں ہے۔ اب آپ سن لیں ذرا، شیعہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں۔ ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھا ہے انہوں نے۔ رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ اخذ کیا ہوا ہے، رسول خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت، عوام، اہل سنت پیپل واقعاً بے سرور ہیں، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کا کوئی امام نہیں ہے۔ کیا امام کے بغیر کوئی گائیڈنس ہو سکتی ہے؟ کیا ہدایت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف 3 حدیثیں شیعہ کتب سے پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ کتابیں اصول کافی اور بحار الانوار سے میں لے کے آتا ہوں، کیونکہ اہل البیت وہ راستہ ہے۔ دیکھیں، اہل البیت، قرآن و اہل البیت، حدیث ثقلین، قلت لابی جعفر علیہ السلام، راوی پوچھتا ہے، راوی نے کہا کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں جو کہ سورہ رعد آیت نمبر 7 میں یہ بات آئی ہے، خدا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اے نبی، تم فقط منذر ہو، تم صرف نذیر ہو۔ آگے دیکھیں،
وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ایک رہنما ہے. اس آیت کے بارے میں امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا. فقال المنذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اس آیت میں منذر سے مراد، نذیر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. وعلی الہادی، اور علی اس قوم کے ہادی ہیں، اس قوم کا گائیڈ ہے. یعنی اگر ہم کہتے ہیں نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نبی ختمی کی جو امت ختمی ہے، اس امت ختمی کا منذر کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. اور اس امت ختمی کا ہادی کون ہے؟ علی علیہ السلام ہادی ہیں. خوب، یہ امت ختمی کب تک ہے؟ کیا میں اور آپ امت ختمی میں شمار نہیں ہوتے نا؟ امت ختمی تو الی یوم القیامہ ہے، کیونکہ اسلام کے بعد تو اور کوئی ریلیجن نہیں ہے، رسول خدا کے بعد تو اور کوئی نبی نہیں ہے. پس الی یوم القیامہ اس امت کا ہادی کون ہوگا؟ علی علیہ السلام. آگے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وفی کل زمان امام منا یہدیہم الی ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واو، اہل سنت کو واقعا اس کے اوپر بیلیو کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. امام باقر فرما رہے ہیں کہ رسول خدا منصر، علی علیہ السلام ہادی، اور ہر زمانے میں ایک امام ہوگا جو ہم میں سے ہوگا، ہم اہل البیت میں سے ہوگا، کہ یہدیہم، جو لوگوں کی ہدایت کریں گے. کس چیز کی طرف ہدایت کریں گے؟ الی ما جاء بہ رسول اللہ، اس چیز کی طرف ہدایت کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں. یعنی اگر کوئی دین کی ڈیٹیلز کو، اسلام کی جزئیات کو سمجھنا چاہتا ہے، فقہی جزئیات، عقائد کی جزئیات، اخلاق اور معنویت اور روحانیت کی جزئیات، کہاں جائے گا؟ وہ اہل البیت کے پاس جائے گا. امام فرما رہے ہم میں سے وہ امام ہوگا. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث قال ابو عبداللہ علیہ السلام، ہماری کتابوں میں اور کلن یہ تعبیر موجود ہے. بعض اوقات امام کی تعبیر استعمال کی گئی ہے، بعض اوقات حجت کی، کیونکہ حجت خدا، اللہ کی حجت، یہ ایک عام تعبیر ہے کہ اس کے اندر انبیاء بھی آ جاتے ہیں، اہل البیت علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں. اس امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث میں حجت کی تعبیر آئی. کتنی خوبصورت حدیث ہے، جس کی فطرت جو سننے والا ہے، اس کی اگر فطرت سالم ہے تو وہ اس حدیث کو فوراً قبول کر لے گا. الحجت، امام فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت خدا خلق سے پہلے ہوتی ہے، خلق کے ساتھ ہوتی ہے، اور خلق کے بعد ہوتی ہے. کیوں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا؟ مجھے بھی تو بنا سکتے تھے نا، آپ کو بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، سب سے پہلا انسان اس روئے زمین پر ایک حجت خدا ہونا چاہیے. الحجت قبل الخلق، اس سے پہلے کہ باقی تمام غیر معصوم انسان وجود میں آئے، عام انسان کو میں وجود میں لے کے آؤں. خدا فرما رہا ہے میں خلیفہ فی الارض کو وجود میں لے کے آؤں گا. الحجت قبل الخلق و مع الخلق. اور یہ حجت خدا ہر زمانے میں، دیکھیں پچھلی حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملائے، و مع الخلق. یہاں پر امام صادق علیہ السلام کوئی زمانے کی قید نہیں لگا رہے، کسی مکان کی قید نہیں لگا رہے، الی یوم القیامہ ہے. بس میرے اور آپ کے ساتھ یہ حجت خدا اس وقت موجود ہے. وہ کون ہے؟ ہم اہل البیت کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام ہیں، کہ جو اس وقت زندہ ہیں لیکن غیبت میں. وبعد الخلق، اور خلق کے بعد یہ حجت خدا ہمیشہ موجود ہے. بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے اصول کافی کے اندر، کتاب الحجہ کے اندر، کاش عبد القادر ہزاروی صاحب نے یہ ساری حدیثیں پڑھی ہوتی جو میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں. ایک حدیث میں موجود ہے اگر اس زمین پر صرف 2 انسان باقی رہ گئے ہوں تو ان 2 میں سے ایک انسان حتماً
حجت خدا ہوگا، حتماً و حتماً حجت خدا ہوگا. ایک اور حدیث اسی لیے کافی کتاب الحجہ میں ملتی ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو لساخت الارض، یہ زمین نابود ہو جائے گی. اس کا مطلب حجت خدا کس قدر اہم موضوع ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ موضوع اصلاً اس کی حساسیت، اس کی جو سینسیٹیوٹی لیول ہے اس موضوع کی، وہ ختم کر دی ہے اہل سنت کے دلوں سے. مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے یہاں پر. آخری حدیث میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے رہا ہوں. راوی فرماتے ہیں کہ سمعت رضا علیہ السلام یقول، میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحجت لا تقوم للہ عز وجل علی خلقہ الا بامام حتی یعرف، کہ خدا اپنے بندگان کے اوپر حجت کو تمام نہیں کرتا مگر ایک امام کے ذریعے، حتی یعرف، یہاں تک کہ اس امام کی معرفت حاصل کی جائے گی. بس خدا اپنی حجت کو کیسے تمام کرتے ہیں؟ فقط اور فقط امام کے ذریعے. اتنا موضوع سمپل ہے، فطرتی موضوع ہے یہ حجت خدا میری فطرت، آپ کی فطرت کا حصہ ہے. میں اہل سنت کی عوام کو دعوت دیتا ہوں، 1 منٹ پاز کریں اپنی زندگی کو، اپنے عقائد کو ڈیلیٹ نہیں کریں، سائٹ پہ رکھیں، مسئلہ نہیں ہے، محفوظ رکھیں، لیکن ایک بار ریسرچ کریں دوبارہ کہ کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ماہ شعبان ہے، 15 شعبان کو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت آنے والی ہے. خدایا ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے واسطے سے خدایا ہمیں وہ ہدایت عطا فرما جو ہماری سعادت کے لیے ضروری ہے، وہ ہدایت فرما جو ہماری سعادت دنیاوی اور اخروی کا باعث بنے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.